الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھیں محمد راز۔ حضرات سامعین، آپ نے جو مجھے محبت اور جو میری عزت افزائی کی ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ نام ایک ہے، یعنی وہی حیدرآباد ہے۔ میں حیدرآباد میں ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں آیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اخبارات میں جو میرے بارے میں پڑھا ہے، یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے، حالانکہ میں اہل زبان بھی نہیں ہوں، لیکن ہاشم بھائی نے، آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ مجھے بلایا ہے، پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعت کا جو معیار ہے اس پر میں پورا اتروں۔ اور ویسے بھی میری تقاریر پاکستان میں بھی میری کسی سیاسی پارٹی سے نہ تعلق رہا ہے اور نہ ہے۔ میں میری تمام زندگی بسر ہوئی ہے آل محمد کے ذکر میں، اور انشاءاللہ میری یہاں بھی پوری کوشش ہوگی کہ میری تقریر جو ہو، حالانکہ میں اگر حدیث پڑھوں تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ میرے امام نے نہیں کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، لیکن میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، تو انشاءاللہ میری جتنی تقاریر ہوں گی وہ قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوگی اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی۔ میں نے اپنے عنوان میں جو آیت رکھی ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، جس کا نمبر 100 ہے۔ اس آیت میں اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال بھی خود کر رہا ہے اور جواب بھی خود دے رہا ہے، یعنی اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال کر رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ یہ ناممکن ہے کہ تم کافر بن سکو، اور اللہ کہہ رہا ہے مخلوق سے، تمام عالم انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تم میں میرا قرآن ہے، جو میرا قرآن ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں میرا رسول موجود ہے، تھا نہیں ہے۔ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو؟ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ 1400 برس پہلے ان سے آیت مخاطب تھی جو اس زمانے میں موجود تھے، اور یہ آیت آج ہم سے مخاطب ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ قیامت تک موجود ہے۔
اور رہے گی، اور آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سے یہ آیت سوال کرتی رہے گی کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ تھا نہیں، ہے، جب ہے تو پھر ہے۔ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے، تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تم میں میرا رسول موجود ہے، تم میں میرا رسول موجود ہے۔ اور وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے اللہ کو پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اب میں نے یہ ترجمہ کر لیا، آیت آپ کی خدمت میں نے پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس آیت نے اتنا تو بتایا کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ پتا چلا قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ جس نے بھی دونوں چیزوں میں سے ایک کو چھوڑا ہے وہاں ہمیشہ کفر کا اندیشہ رہے۔ جس نے بھی، اتنا تو پتا چل گیا کہ جس نے بھی دونوں میں سے ایک کو چھوڑا تو وہاں کفر کا اندیشہ بھی رہے گا اور وہاں گمراہی بھی رہے گی۔ دونوں میں سے پتا چلا، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنی مطابقت ہے قرآن میں اور رسول میں، قرآن میں اور رسول میں کتنی مطابقت ہے کہ اللہ نے جو سوال پوچھا تھا، یعنی ہدایت وہاں ہوگی جہاں قرآن ہوگا، رسول ہوگا، صراط مستقیم پر وہی ہوگا جہاں قرآن اور رسول دونوں ہوں گے۔ اور کتنی مطابقت ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے رسول کا ذکر ہوتا، بعد میں قرآن کا ذکر ہوتا کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں رسول بھی موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا، بعد میں رسول کا ذکر کیا، پہلے قرآن کا بعد میں رسول کا۔ اور کتنی مطابقت ہے رسول میں اور قرآن میں کہ جب رسول نے بھی کہا تو یہی کہا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ یہ تارکن اس میں فاعل ہے، تارکن اس میں فاعل ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے کہ میں تم میں دو ثقلین چھوڑنے والا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت جو میری اطرت ہے، جو میری اطرت ہے۔ میں اگر تم نے دونوں کو پکڑا، اب میں آیا یہاں اور آپ نے مجھ سے پوچھا، پہلے تو تسنیہ کا صیغہ تب آتا ہے جب عزت ایک ہو، عصمت ایک ہو، جنس ایک ہو، تو یہاں جو رسول نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ قرآن اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت جو میری اطرت ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں جب یہاں سے حیدرآباد دکن سے جاؤں اور میں آپ کو کہوں بھائی یہ ممبر میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ لاؤڈ اسپیکر میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ امام بارگاہ جو ہے میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سارے کہیں گے بھائی ہاشم بھائی نے تو کہا تھا کہ عبدالحکیم پڑھا لکھا ہے، یہ تو بے وقوف ہے۔ اب عبدالحکیم کہہ رہا کہ میں لاؤڈ اسپیکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھائی عبدالحکیم کی یہ ملکیت تو نہیں ہے،
یہ عبدالحکیم کو تو ملکیت نہیں ہے. کیا عبدالحکیم اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کیا؟ کہہ رہا ہے کہ میں یہ لاؤڈ اسپیکر بھی یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں ممبر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, امام بارگاہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کیا عبدالحکیم پاکستان سے لے کر آئے تھے کیا؟ کہیں گے یہ تو بے وقوف ہے. لیکن اگر وہی عبدالحکیم اپنی گھڑی اتار کر کسی بزرگ کو دے دے کہ میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو آپ کہیں گے کتنا اچھا تھا. پتا چلا چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو کوئی اپنے ساتھ لے کر آتا. پتا چلا کھلا, پتا چلا, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, پتا چلا چھوڑی چیز, پوری توجہ, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. پتا چلا آپ نعرے کم لگائیں تک آپ کو میں زیادہ مواد دے سکوں. میں نے کہا کہ چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو آدمی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول نے انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و ترقی اہل بیتی کہہ کر دنیا کو بتایا تھا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا ہے اور وہاں سے اہل بیت بھی ہے. جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا ہے اور وہاں سے اہل بیت بھی آئے. جہاں سے میں آیا ہوں. اب قبلہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اگر آپ جو ہے میرا ساتھ دے لیکن خاموشی میں تاکہ میں 14 آیتیں پڑھ کر ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ ثقلین جب کہا کر تو کم از کم جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں ان کو اتنا تو ماننا چاہیے کہ یہ رسول جو ہے قرآن جیسا ہے. کم از کم یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ قرآن جیسا ہے. اب یہ پتا چلا, یہ تو بات کی باتیں ہیں, لیکن اب جو میں جملہ تمام مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, اب قرآن کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. تو اللہ نے سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن ہدایت ہے, یہ قرآن تبیان ہے, یہ قرآن رحمت ہے, یہ قرآن بشارت ہے. اور پھر اسی اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن عقل ہے, یہ قرآن دلیل ہے, یہ قرآن فکر ہے. اور اسی اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. یہ قرآن علم ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, یہ قرآن علم ہے, عالم نہیں. یہ قرآن علم ہے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ قرآن تبیان ہے, ہدایت ہے, بیان ہے. اور یہ قرآن بصیرت ہے, عقل ہے, دلیل ہے, فکر ہے. اور یہ قرآن یہ قرآن جو ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے, یہ قرآن جس کو میں نے نازل کیا ہے یہ قرآن ہدایت ہے. اور پھر اسی اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن رحمت ہے اور یہ قرآن شفا ہے. شفا کی معنی ہے پیاس بجھانے والا, یعنی اگر کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو یہ قرآن تمہیں اولاد عطا کرے گا. کسی کو دولت کی پیاس ہے تو یہ قرآن تمہیں دولت عطا کرے گا. پتا چلا یہ قرآن مشکل کشا ہے, یہ قرآن مشکل کشا ہے. جو مانگو یہ قرآن دیتا ہے, یہ قرآن مشکل کشا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جس سے میں نے سورۃ نساء میں فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. یہ قرآن علم ہے. اور اسی اللہ نے اسی سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس
قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ میرا قرآن برہان ہے، دلیل ہے، مبین ہے، نور ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ قرآن حکمت ہے، حکیم نہیں۔ حکیم وہ ہے جو اس کو جانتا ہے، یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن حکمت۔ اور پھر اللہ نے سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن فرق ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ قرآن پوری توجہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا اسی اللہ نے قرآن کے لیے ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن تذکرہ ہے، یہ قرآن تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ذکر ہے۔ اور اسی سورۃ الحجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ میرا قرآن عظیم ہے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو پھر مان لو کہ یہ میرا قرآن بے عیب ہے، اس قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، اس قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ میرا قرآن بے عیب ہے، یہ میرا قرآن بے عیب ہے۔ اور پھر سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس میرے قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں، کیونکہ یہ میری موسوم کتاب ہے، یہ میری موسوم کتاب ہے، یہ میری موسوم کتاب ہے۔ اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بشارت بھی ہے، یہ عقل بھی ہے، یہ فکر بھی ہے، یہ علم بھی ہے، یہ موسوم بھی ہے، یہ بے عیب بھی ہے۔ اب دو آیتیں جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا ہوں، اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن ہے، جو قرآن ہے، ویسے رسول کو بھی تو مانو، ویسے رسول کو بھی تو مانو، جس اللہ نے کہا تھا، جس اللہ نے کہا تھا معاف کرنا 5 آیتیں اور پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری پہلی تقریر ہے تو آپ ٹائم کا خیال نہ کرنا، کیونکہ میری تقریر بڑھ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں پورے قرآن حکیم میں لفظ 2 استعمال ہوئے، عبد عبدہو، عبد عبدہو، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ پوری توجہ، عبد عبدہو 5، اب ان میں فرق ہے۔ عبد عبدہو، اس کا عبد، اس کا عبد، جہاں لفظ عبد آیا ہے وہاں سے مراد طالب ہے، اور جہاں سے عبدہو آیا ہے وہاں سے مراد مطلوب ہے۔ رسول میں اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں یہی فرق ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء طالب ہے، اللہ مطلوب ہے، لیکن رسول مطلوب ہے، اللہ طالب ہے۔ اب آئیے 5 آیتیں پڑھ کر جو میرا نتیجہ ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں، 5 آیتیں جو پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے سورۃ فرقان میں جو میں نے ابھی آیت پڑھی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر، عبد پر نہیں، اپنے عبد پر، اپنے عبد پر، اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا۔ اور وہ عبد میرا معمولی عبد نہیں ہے، وہ عالمین کا ہادی ہے۔ اور پھر اللہ نے اور جتنی آیتیں ہیں عبد ہی
پورے قرآن حکیم میں اللہ نے 5 مرتبہ اپنے رسول کو عبد ہی کہا. یہ حرف جار کی وجہ سے عبد ہی آیا. پورے قرآن میں 5 مقامات پر اور 5 صورتیں جن میں یہ آیات ہیں وہ مکی ہیں. اب ایک ایک لفظ پر غور کرنا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا اور وہ اس کے عبد عالمین کا نذیر ہے. اور پھر اللہ نے سورت نجم میں ارشاد فرمایا جب رسول قاب قوسین پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا فقان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. پھر اللہ نے اپنے عبد پر جو وحی کرنی چاہی وہ وحی کی. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحدید میں, سورۃ الحدید مکی سورۃ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. بابرکت ہے وہ اللہ, تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا, واضح آیتوں کو نازل کیا جو تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. اور پھر اللہ نے سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا, سورۃ کہف مکی سورت ہے, ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا اور وہ اس کا عبد وہ ہے جو بے عیب عبد ہے, اس عبد میں کوئی عیب نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورت بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت ہے وہ اللہ, تعریف ہے اس اللہ کی جو اپنے عبد کو لے کر گیا. اب میں نے جو اتنی آیتیں پڑھی, یہ جو خاص کر کے میں نے 5 آیتیں پڑھی, آپ مجھے بتائیں کہ ان 5 آیتوں میں اللہ نے کس کی تعریف کی ہے. ابھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا, میری آدھے گھنٹے کی جو تقریر ہے جو میں نے اتنی آیتیں پڑھی, کس کی اللہ نے تعریف کی ہے. یہ جو میں نے 5 آیتیں پڑھی, اللہ نے رسول کی تعریف نہیں کی, اپنی تعریف کی ہے. اپنی تعریف کی ہے کہ میں اللہ اسی لیے تعریف کا لائق ہوں کہ میرا رسول ایسا ہے. اللہ نے اپنی تعریف کا, اپنے وجود کا دلیل بنایا رسول کو. تعریف اپنی کی, دلیل بنایا رسول کو. رسول نے اپنی نبوت کا دلیل اللہ کو نہیں بنایا. اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اپنی وحدانیت کا دلیل رسول کو بنایا کہ یہ میرا, میں اللہ تعریف کے لائق اسی لیے ہوں کہ میرا رسول ایسا ہے, میرا رسول ایسا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے, جو عالمین کا ہادی ہے, جو تم پر آیتیں سناتا ہے. اللہ نے تعریف اپنی کی اور دلیل بنایا رسول کی ذات کو. رسول نے دلیل اللہ کو کیوں نہیں بنایا؟ رسول نے کیوں بنایا؟ فرض کرو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اگر رسول دلیل بناتا, اگر رسول دلیل بناتا, فرض کرو میں یہاں آیا, میں نے ہاشم بھائی سے پوچھا ہاشم بھائی یہاں کوئی اچھی چیز ہے؟ کہا ہاں سے, یہاں ہمارے پاس فرنیچر ایسا بنتا ہے, کارپینٹر ایسے ہیں, آپ ٹیبل تو بنوا کر دیکھیں. میں نے ٹیبل بنا, کہا ٹھیک ہے. کارپینٹر کو بلایا ہاشم بھائی نے, ہاشم بھائی نے کارپینٹر سے کہا, اس نے کہا سے پورے ہندوستان میں میرے جیسا کوئی بڑھائی ہے ہی نہیں, کوئی کارپینٹر ہے ہی نہیں. میں نے کہا مجھے ٹیبل چاہیے. اور جب وہ ٹیبل اس کو بنا کر میرے سامنے لے کر آیا, میں نے دیکھا یہ کیا ہے, یہ 3 ٹانگیں اوپر, 1 ٹانگ نیچے کیوں ہے؟ اب میں نے ٹیبل کو کہا ٹیبل تو خراب ہے, ٹیبل تم میں یہ عیب ہے. آپ کہیں گے کہ بے وقوف ہے. یہ ٹیبل کا عیب نہیں ہے, یہ اس کا عیب ہے جس نے اپنی صنعت کا دلیل بنایا تھا ٹیبل کو. یہ ٹیبل کا عیب نہیں ہے, یہ کارپینٹر کا عیب ہے.
تو اگر رسول اپنی نبوت کا دلیل اللہ کو بناتا تو آج مسلمان ہم جیسا تھا یہاں غلطی کر گیا، ہم جیسا تھا اسی لیے یہاں غلطی کر لیا، اسی لیے اللہ نے اپنی وحدانیت کا دلیل بنایا رسول کو کہ عبدالحکیم اب اگر کوئی میرے رسول سے عیب نکالے تو سمجھنا اس بے ایمان کا میری ذات پر ایمان نہیں۔ پوری توجہ سارا سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی میری رسول کے جو بھی میرے رسول سے عیب نکالے، جو بھی میری رسول کے ذات سے عیب نکالے، سمجھنا اس بے ایمان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ارے میں نے عرض کیا کہ خاص ارے تم کم از کم جس اللہ نے کہا تھا کہ قرآن ذکر ہے، حالانکہ آپ نے ترجمہ کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا۔ قرآن کا لفظ تو ہے ہی نہیں، یا آپ قرآن کہاں سے لفظ لے کر آئے؟ لیکن ہم نے مانا، لیکن جس اللہ نے قرآن کو ذکر کیا کہا تھا، قرآن کو ذکر کہا تھا، اسی اللہ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے، ذکر میرا رسول ہے، ذکر میرا رسول ہے۔ اللہ ذاکر ہے، رسول ذکر ہے۔ اللہ ذاکر ہے، رسول ذکر ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ پتا چلا، بنیادی طور پر پتا چلا کہ اگر میں نے تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ کم از کم مسلمان رسول کو قرآن جیسا مانتے، لیکن ہمارا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے۔ کیوں؟ تو قرآن بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے، لیکن قرآن ذکر ہے رسول کا، رسول ذکر ہے اللہ کا، قرآن دلیل ہے رسول کی نبوت کا، اور رسول دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کا، رسول دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ قرآن 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 مشروط ہے، رسول شرط ہے۔ قرآن مشروط ہے، رسول شرط ہے۔ اگر رسول نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا۔ ارے بھائی پھر کیوں نہیں رسول کو قرآن جیسا مانتے؟ کیوں؟ لکھ دو، جہاں جائے میں آیا ہوں، جتنے مسلمان بھائی ہیں پوری دنیا میں ایک جملہ میرے پاس لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارا رسول قرآن جیسا۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے، اب جو آیت پڑھوں گا اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کہ کیوں نہیں مانتے کہ ہمارا رسول قرآن جیسا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول شرط ہے، اگر رسول نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا۔ تو ایک جملہ لکھوا کے لے کر آؤ، یہ جھگڑا کیوں، یہ مذہبی فسادات کیوں؟ لکھ دو کہ ہمارا رسول قرآن جیسا بے عیب اور معصوم ہے۔ ہمارا رسول قرآن جیسا بے مثل، ہمارا رسول قرآن جیسا بے عیب اور ہمارا رسول جو ہے قرآن کی طرح معصوم ہے۔ کیوں؟ کوئی نہیں لکھ دے گا۔ کیوں؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ یہ الفاظ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں آیتیں 2، یہ آیتیں ہیں سورۃ فاطر کی۔ ارشاد ہو رہا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی، اور یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ حق ہے، حق پر نہیں، حق ہے۔ یہ قرآن حق ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، اور میں اللہ بندوں کے رازق سے واقف۔ ثم
ثم، آپ کو پتا ہے علماء کرام موجود ہوں گے، عربی کا قانون ہے کہ جب جملے میں درمیان میں ثم آ جائے تو پھر جو بعد والا جملہ آئے گا اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ ثم میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کو نازل کیا۔ وہ قرآن ہے کیا؟ وہ قرآن حق ہے، وہ قرآن مصدق ہے، مصدق نہیں مصدق ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پتا چلا کہ ہم انجیل کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی ہے، توریت کو ہم نے اسی لیے مانا ہے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے، زبور کو ہم نے اسی لیے مانا ہے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ثم، لیکن میرے حبیب ایک بات یاد رکھ، میں نے قرآن پر وحی کی ہے تم پر، لیکن ایک بات یاد، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اس قرآن کے وارث ہم بنائیں گے، آپ نہیں، آپ نہیں، اس قرآن کے وارث ہم بنائیں گے۔ آپ کو نہیں حق ہے کہ اس قرآن کے وارث بنائے، اس قرآن کے وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے، اور وہ بندے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ پتا چلا آج یہاں سے شرارت کا پتا چلا کہ یہ مسلمان رسول سے عیب کیوں نکالتے ہیں، یہ رسول کو قرآن جیسا بھی نہیں مانتے۔ ارے کیوں کہ جب رسول کو حق نہیں ہے کہ رسول قرآن کے وارث بنائے، جب رسول کو حق نہیں، ارے جب رسول کو حق نہیں ہے، ارے جب رسول کو حق نہیں ہے کہ رسول قرآن کے وارث بنائے، تو پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول کے وارث تم بنا؟ جب رسول کو حق نہیں ہے، جب رسول کو حق نہیں ہے، جب رسول کو حق نہیں ہے کہ رسول قرآن کے وارث بنائے، تو پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ قرآن کے وارث تم بناؤ؟ اب پتا چلا شرارت کا کہ کہاں سے شرارت شروع ہوئی کہ انہوں نے رسول کو قرآن جیسا کیوں نہیں مانا؟ کیوں قرآن ہے بے مثل، قرآن ہے بے عیب۔ ارے اگر رسول کو بے عیب مانتے لکھ دیتے ہیں تو پھر میں بھی ایک سوال پوچھوں گا کہ اگر واقعی تم رسول کو قرآن جیسا مانتے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ جب رسول کو حق نہیں ہے کہ قرآن کے وارث بنائے تو تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ رسول کے وارث بناؤ؟ اور اگر رسول ہے قرآن جیسا، بے عیب ہے، معصوم ہے، تو پھر قانون الہی کی طرف آؤ کہ رسول کے بعد رسول کے منبر پر بھی وہ بیٹھ سکتا ہے جو رسول کی طرح بے عیب ہو۔ یہی سبب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ میں نے عرض کیا کہ کم از کم مسلمان رسول کو قرآن جیسا مانتے۔ اور آئیے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف کہ رسول ہے کیا؟ کیا معاف کرنا میرے دوستو، یہ جھگڑا علی پر نہیں ہے، حسین پر نہیں ہے، جھگڑا رسول پر ہے۔ ارے علی تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے۔ ارے رسول، علی تو تب سمجھ میں آئے، علی تو تب سمجھ میں آئے، علی تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے۔ حسن اور حسین تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے۔ جب تمہیں رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیسے سمجھ میں آئے، بطول کیسے سمجھ؟ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں اب ایسی آیت پڑھوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچے کو یاد ہوگی۔ یہ سورت آل عمران کی بہت بڑی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے میں نے روزے ازل میں میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتابیں دیتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہوں، نبوت عطا کرتا ہوں، لیکن میرا ایک شرط ہے۔
اور وہ شرط یہ ہے کہ تم میں میرا رسول آئے گا، انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انتظار ہادی کے آنے کا کیا جاتا ہے، پیدا ہونے کا نہیں۔ تم میں میرا رسول آئے گا، اور وہ رسول کیا ہوگا؟ مصدق ہوگا، جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، جو تمہارے ساتھ کتاب ہیں جو لے کے جا رہے ہو اس کی تصدیق کرے گا۔ اس پر ضرور 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 ضرور، اس لفظ کو سمجھی، بڑا جملات کر رہا ہوں علی کی محبت کی مستی میں، پوری توجہ۔ اس پر ضرور ضرور، نون تاکیدی لام لازمی، ضرور 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 اس رسول کی۔ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ عبدالحکیم کو، کسی عام انسان کو، تمام موسومین کا مجموعہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء ہیں کہ تمام کے تمام اس رسول کی ضرور ضرور، اس رسول کی ضرور ضرور مدد کرنا، ضرور 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 ضرور، اس رسول کی ضرور ضرور مدد کرنا، اور اس رسول پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ رسول آپ کا مدد کرے انبیاء، یہ آپ بدعت کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہا دیا حیدرآباد دکن میں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو بدعت کی بنیاد ہوگی، کیا انبیاء میں آپ سے زیادہ طاقت ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں انبیاء کو میرے رسول کی ضرور ضرور مدد کرنا، ضرور ضرور۔ کیا یہ اللہ ہے کیا؟ رسول اللہ اور غیر اللہ سے مدد مانگے؟ پوری توجہ تھا، ایک ایک جملے پر غور رہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا رسول اور غیر اللہ سے مدد مانگے، ضرور ضرور مدد کرنا، ضرور ضرور ایمان لے کر آنا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کرتے ہو اقرار؟ کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا شاہد رہنا، اور شاہدین میں سے ایک شاہد میں بھی ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ اگر میرے سمجھ میں آ جاتا، آپ کی سمجھ میں آ جاتا تو میں سمجھتا کہ میری تقریر جو ہے آج کی تقریر میری جو ہے کامیاب ہو گئی۔ اس پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا، میرے رسول پر اس کی ضرور ضرور مدد کرنا۔ پکا اقرار کرتے ہو؟ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے شاہد رہنا، اور شاہدین میں سے، کیا مقام ہے میرے رسول، اور شاہدین میں سے ایک میں بھی ہوں۔ پھر جو بھی پھر گیا، آپ نے اندازہ لگایا میرے نوجوانوں جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، میرے سامنے بچہ کوئی نہیں بیٹھتا، وہ بیٹھے جس کا اتنا دماغ ہو، اتنا دماغ لے کر پھر آن کے بیٹھو۔ پھر اللہ نے فرمایا تم شاہد رہنا، اور شاہدین میں سے ایک شاہد میں بھی ہوں۔ پھر جو بھی پھر گیا، یعنی اللہ نے اپنی ذات کو بھی ملا دیا کہ جو بھی، سر نہ ہلا میرے بھائی، سر نہیں، مجلس میں سر نہیں، عبادت میں سر کو ہلایا نہیں جاتا۔ پھر جو بھی پھر جو بھی پھر جو بھی پھر جو بھی پھر گیا تو وہ فاسق ہوگا۔ یہ ہے مقام رسول۔ یہاں سے پتا چلا کہ ہمارا رسول کیا ہے، پتا چلا جس کی مدد نہ کرنے پر، جس کی مدد نہ کرنے پر، جس کے ذات پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں۔ سمجھنے کی کوشش میرے بچے، سمجھنے کی کوشش، سمجھنے کی۔ مقام رسول کیا ہوا؟ بنص قرآن مقام یہ ہوا کہ جس کی مدد نہ کرنے پر، جس پر ایمان نہ لانے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے ہاں، اگر کوئی نبی محمد پر ایمان نہ لائے، کوئی نبی محمد کی مدد نہ کرے تو وہ فاسق ہے۔
کوئی نبی مدد نہ کرے، کوئی نبی مدد نہ کرے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اب قبلہ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں علی کی محبت کی مستی میں یہ میں جملہ نہ کہتا۔ اب دیکھا رسول کے مقام سمجھ میں آیا کہ رسول کیا ہے کہ جس کی ذات پر ایمان نہ لانا اور جس ذات کی مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ضرور ضرور ایمان لے کر آنا، ضرور ضرور مدد کرنا۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی اور 73 فرقے میرے مسلمان بھائی اس پر متفق نہ ہوتے تو میں یہ آیت بھی نہ پڑھتا، لیکن قرآن میں ہے کہ رسول کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی نبی رسول پر ایمان نہیں کرنا ہے تو اس کی نبوت بیکار، کوئی نبی محمد کی مدد نہ کرے تو اس کی نبوت بیکار ہے۔ لیکن جب سورۃ مائدہ پر نظر پڑی تو اسی اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، بڑا جملہ میں نے یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، توجہ سنیں جملہ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جملہ سنیں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی، جہاں سنیں، غور سے جملہ سنیں، یہ جملہ میرا جملہ ہوا میں اڑ نہ جائے۔ جس اللہ نے کہا تھا رسول کے لیے کہ میرے رسول کا یہ مقام ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی میرے نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے گا، مدد نہیں کرے گا تو ان کی نبوتیں بیکار ہیں، اسی اللہ نے رسول کو کہا یا ایھا الرسول بلغ، ابلغ نہیں، اے میرے رسول ضرور ضرور پہنچاؤ، ابلغ نہیں کہا، ضرور ضرور، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پورے قرآن حکیم میں میرے سنی شیعہ بھائی، پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا، بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پورے قرآن میں لفظ بلغت ایک مرتبہ استعمال ہوا۔ اس آیت میں میرے رسول، اور علامہ اشرف الفی تھانوی نے کیا ترجمہ کیا کہ میرے رسول جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تمہاری رسالت بیکار ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور جس کی ولایت نعرہ حیدری، سنا جملہ پورا سنا، پورا جملہ سنے، یہاں سے پتا چلا کہ جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر، جس کی نبوت پر پوری توجہ میرے بھائی، سنے، جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن جس کی ولایت کا اعلان نہ کرنے پر رسول کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں علی ولی اللہ۔ اب دیکھ پوری سمجھ میں آ گئی بات؟
میری آواز تمام مسلمان گھبرائے نہیں، پوری توجہ. میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یہ حیدرآباد دکن ہے، علامہ رشید ترابی مرحوم کا یہ شہر ہے. میرے دوستوں میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے دلیل جو اس کی کیا؟ جس کے ولایت کا اعلان نہ کرنے پر رسول کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں علی ولی نہ کہتے. آئیے چلتے ہیں. کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں غدیر کا واقعہ نہ ہو. میں نے کیا یہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں چھوٹا سا ایک پیس جو ہے وہ خطبے کا بھی پڑھوں گا، لیکن یہ تو باتیں واضح ہیں میرے دوستوں. تفاسیر میں کہ حضور اکرم نے اعلان کیا، ممبر بنایا، غدیر کے میدان میں پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کر اعلان کیا. یہ انشاءاللہ اگر آ گیا، کیونکہ وہ جو خطبہ ہے وہ تو اس کے لیے ایک الگ اشرا چاہیے. غدیر کا خطبہ چھوٹا نہیں ہے، اس کے لیے ایک الگ اشرا چاہیے. تو حضور اکرم نے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور بہت ایسی بھی کتاب ہیں جس میں یہ ہے من کنت مولا فعلی مولا، کیونکہ جب فے آتی ہے تو ہاذا کی ضرورت نہیں. بڑا جملہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا. میں کیا کر رہا ہوں؟ تمام علماء حضرات، میرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے یہ رسول نے کیوں کہا کافی تھا، یہ ہاذا کیوں کہا فوراً کے لیے، بلا فصل کے لیے. من کنت مولا فعلی مولا کافی تھا، یہ ہاذا کیوں کہا فہذا. یہ میرے دوستو یاد رکھنا یہی سبب ہے کہ آج جو نعت علی جناب علی علیہ السلام کے قبر اطہر پر فانوس پر لکھی ہوئی ہے، تو میرے مسلمان بھائی کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول نے کہا تھا نا خیبر میں ناد علی، تو یہ اس علی کو اللہ کو پکارا تھا. اللہ کا بھی علی نام ہے، اس کو پکارا تھا، اس کو، اس علی کو نہیں، اس کو. اگر رسول یہ کہتا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو آج کا مسلمان بھائی وہی علی جس کو خیبر میں پکارا تھا، اسی لیے فرمایا وہ علی نہیں جس کا مولا فہذا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو علی ہے، یہ علی جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب میرا دوست جملہ ہے اس کو کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات ہو گئی، سب نے میرے مولا علی کو مبارک دی. لیکن ایک جملہ یہ ہے، میں حیران ہوں کہ ایک تھا اونٹنی پر سوار تھا اور وہ آیا اور یہ جملہ کہا. اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی اور مسلمان اس کا تفسیر نہ کرتے تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں. اب آیا حارث بن نعمان فہری آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا ہے یا اللہ نے؟ تو کہا میرا کلام، میرا فعل وہی ہے جو اس کا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، اس نے کہا. اب یہ کہتا ہوا چلا اور اس کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی سورۃ انفال میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے میرے پروردگار، اللہ کو مان رہا ہے، رسول کا صحابی ہے. بڑا جملہ ہے، کیونکہ آج میں سمجھ گیا بس یہی ہے کافی. خطیب کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے سماعت کا وہ بہت بلند ہے، اسی لیے کل حقیقی طور سے میری تقریر شروع ہو جائے گی. میں نے کہا کہ آپ کا جو سماعت کا معیار ہے وہ میں سمجھ گیا. میں نے کیا کہا؟ اللہم، یہ سورۃ انفال، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے پروردگار اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے، یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میرے اوپر پتھر کا عذاب نازل. یہ علی
بڑا جملہ ہے، گھبرائے نہیں. دیکھو جلدی جلدی 1.25 گھنٹہ گزر گیا. یہ علی پروردگار، اے میرا اے میرے پروردگار، اللہم اے میرے پروردگار. حاس بن نعمان فہری اللہ کا مخالف نہیں، بڑا موحد ہے. اے میرے پروردگار، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے میرے پروردگار، اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میرے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر. بس یہ کہنا تھا. یا صحابہ کرام نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا ابابیل، اس کے چونچ میں پتھر تھا. ایک ایک جملے میں میرا نقطہ ہوتا. پرندہ تھا چھوٹا، اس کی چونچ میں پتھر. حج تھا، تازے تازے بال منڈائے تھے. پوری توجہ جہاں جہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں تمام حضرات کے لیے. وہ پرندے کے چونچ میں پتھر، پرندہ نیچے آیا، ٹنڈ میں پتھر لگا، آیا اونٹنی پر آیا، دونوں مر گئے. دونوں اونٹنی بھی، دونوں. بڑا جملہ. پھر میں نے کہا اتنا بات دکھن میں جو پرندہ لے کر آیا، پرندہ ابابیل لے کر آیا، ابابیل لے کر آیا. پرندہ چونچ میں پتھر ہے، آیا تن پر لگا، ہاتھ میں نعمان فہری کے نیچے اترا، اونٹنی کو لگا، دونوں مر گئے. میں نے عالم تسار میں سوال کیا، اے میرے پروردگار، اگر ہاتھ میں نعمان فہری علی کی ولایت کا قائل تھا، اس کو عذاب ملنا چاہیے تھا، یہ اونٹنی نے کون سا قصور کیا؟ اگر یہ جملہ میرا سمجھ میں آ جاتا تو آپ ضرور داد دیتے. لیکن آپ کا پتا ہے کہ میری روح وہاں کھڑی ہے. جہاں میری روح کھڑی ہے آپ کو وہاں آنا پڑے گا. آپ کو وہاں آنا پڑے گا. یا اللہ، اس نے قصور کیا تھا، یہ عذاب اونٹنی پر کیا کیوں گرا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم، آج میں نے تمام عالم انسانیت کو سمجھایا کہ انسان تو انسان، اگر جانور بھی علی کے مقابلے میں آئے. بڑا جملہ تھا میرے بچے، میرے بھائی. یہ عبدالحکیم پڑھ رہا ہے، یہ آپ کی سطح سے بڑا جملہ تھا جس کو آپ نے نہیں سمجھا. یہی سبب تھا کہ کسی جنگ میں کوئی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا تھا تو علی نے کہا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دو. تو کہا مولا یہ اونٹنی جانور ہے. کہا جانور نہیں، جو میرے مقابلے میں آتا ہے وہ شیطان ہے. نعرہ حیدری. سمجھ نہیں آیا ابھی؟ ایک بڑا جملہ آپ کر رہا ہوں، ایک بڑا جملہ تمام مسلمان بھائی کے لیے. اور وہ جملہ یہ ہے، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، اور وہ جملہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. گھبرائے نہیں میرے بھائی. وہ جملہ یہ ہے جو میں بھی کہنا چاہتا ہوں. یا اللہ، یہ ہاتھ میں نعمان فہری حاجی تھا، مسلمان تھا، نمازی تھا، رسول کا صحابی تھا. اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ یا اللہ، تھوڑی سی سزا دیتے، یہ اتنی بڑی سزا کیوں؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم، اگر یہ ہاتھ میں نعمان فہری میرا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا. پوری توجہ. اگر یہ ہاتھ میں نعمان فہری میرا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا، میرے رسول کا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا. یہ ہے علی کا دشمن. نعرہ حیدری.
میرے کہا یہ علی کا دشمن ہے. پوری توجہ. اب یہاں سے پتا چلا پوری توجہ. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ گھبرا تو نہیں گے؟ اب میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی. کسی مسلمان کو تب اعتراض ہو جب میں کوئی حدیث پڑھوں. اب یہ قرآن کیا ہے. اب ٹھیک ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب قبلہ جب وہ مر گیا اب آئے مسلمان. یا رسول اللہ کیسا بھی تھا اپنا تھا. گھبرائیں. میں نے کہا میری تقریر کنٹراورشل نہیں ہوتی, تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی. اب کوئی قرآن کو نہ مانے اس میں میرا قصور ہے. تفسیر میں غلط کروں میں مجرم. قرآن میں نے کیا کہ مجھے تو حدیث پڑھنے کا حق ہے. مجھے تو حدیث پڑھنے کا حق ہے بھائی. حدیث پڑھنے کا حق ہے. اور معاف کرنا میرے دوستو کیونکہ جناب سیدہ کے سلسلے میں مجالس ہے. میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بخاری شریف میں ہے. کیوں آپ حضرات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں کیا کیوں بھائی کیا مسئلہ تھا بھائی؟ آپ کہتے ہیں روتے ہیں کہ جناب سیدہ باغ صدق کے لیے گئی تھی. میرا عقیدہ یہ نہیں. کیوں گئی تھی؟ وہ بھی جو کائنات کی مالکہ ہے. وہ کیوں گئی تھی؟ دربار میں کیوں گئی تھی؟ گئی کیوں تھی دربار؟ آپ حیران ہوں گے بی دربار میں کیوں گئی تھی. بھائی دربار میں گئی 9 آیتیں پڑھی. 9 آیت. کتنی آیتیں؟ 9 آیتیں پڑھی. 9 آیتیں پڑھی واپس آئی. کیا مقصد ہے؟ مجھے کوئی بزرگ سمجھائے تم سے, جو بھی مسلمان مجھے سمجھائے. رسول کی بیٹی ہے گئی 9 آیتیں دربار میں پڑھی اور واپس آئی. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ عبدالحکیم میں ان کی دربار میں گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. بڑا جملہ ہے. عبدالحکیم میں ان کی دربار میں گئی تھی. یہ اور نہیں ہے, وہی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اور میں نے جا کر اس وقت جب میرے بابا نے حدیث پڑھی تھی تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اور جب میں نے 9 قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تو یہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ ہے بڑا جملہ. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ میرے بڑا جملہ ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. عبدالحکیم جب میرے بابا نے حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اور جب میں نے قرآن کی 9 آیتیں پڑھی ہیں تو یہ حدیث پڑھ رہے ہیں. میں اسی لیے آئی ہوں کہ جب بابا نے حدیث پڑھی تھی تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, اور جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو یہ حدیث پڑھ رہی ہے. آج میں عالم اسلام کو بتانے کے لیے آئی ہوں کہ جن کے پاس میں آئی ہوں ان کا نہ بابا پر ایمان تھا, نہ قرآن پر ایمان تھا, نہ اللہ پر ایمان. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے بچے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب کیا کہا مسلمانوں نے؟ ہر دور میں یہی کہتے, ہر دور میں یہی کہتے. اب آئے یا رسول اللہ جیسا بھی تھا اپنا تھا. چلو نماز تو پڑھو. بڑی بات کر رہا ہوں, گھبرائے نہیں, قرآن سے پڑھ رہا. اب جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ جیسا بھی تھا اپنا تھا. نماز پڑھے بس یہ کہنا تھا, یا اللہ نے آیت نازل کی, آیتوں کی بارش ہو گئی. اور یہ جتنی آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ توبہ کی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. میرے رسول ان میں سے, یہ جو تمہارے سامنے حاجی ہیں, ان میں سے جو اس عقیدے پر مرے
اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا، یہ بڑا جملہ نوجوان سمجھنے کی ضرورت۔ ان میں سے جو بھی اس عقیدے پر مرے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس عقیدے پر جو بھی مرے اس کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت نہ مانگنا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم کافرون۔ میرے حبیب جس نے علی کی ولایت کو نہیں مانا، اس نے نہ مجھے مانا نہ آپ کی رسالت کو مانا، اور جب مر گیا تو اس کی موت کفر پر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات جو میں نے کہا تھا؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کو پہلے رسول کو سمجھو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیں کہ بہت ٹائم گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہے، اگر ایک بات اور چلا جاؤں گا تو 2 گھنٹے کی پھر ضرورت ہے۔ توجہ چاہیے، گھبرائیں نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری توجہ، گھبرائے نہیں میرے عرض۔ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر قرآن میں آیتیں نہ ہوتی، اب ایک آیت پڑھتا ہوں اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کی تفسیر میں بھی اختلاف، قرآن حکیم کی یہ واحد آیت ہے جس پر تمام مسلمان بھائی متفق ہیں۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ پوری توجہ۔ میں نے کیا کہ قرآن حکیم کی یہ واحد آیت ہے، یہ واحد آیت ہے، قرآن حکیم کی یہ واحد آیت ہے جس کی تفسیر میں بھی کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور وہ آیت ہے آیت مباہلہ۔ وہ آیت ہے آیت مباہلہ، وہ ہے آیت مباہلہ۔ اور قبلہ الفاظ کیا ہیں قرآن کے؟ اب آئیے توجہ، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے جو میں نے عرض کیا، جس پر میری گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہے آواز؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم۔ میرے حبیب العلم کے بعد، العلم کے بعد، قرآن کے بعد، قرآن کے بعد اگر یہ نصرانی تم سے دلیل مانگتے ہیں، قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، بڑا جی، قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم۔ قرآن کے بعد، قرآن کے بعد اگر یہ نصرانی تم سے دلیل مانگتے ہیں، قرآن کے بعد 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب۔ جناب عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، اور آیت نے کیا پتا جو پوری صحیح پوری آیت، میں آدھی آیت نہیں پڑھتا، پوری آیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم۔ میرے حبیب اگر قرآن کے بعد اگر تم سے کوئی دلیل مانگتی ہیں تو فقل تعالوا ندع ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو تم ان کو کہہ دو 3 دن قرآن پڑھا، کہا قرآن پڑھنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان کو کہا دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی نساء، ہم اپنی نساء، تم اپنے نفوس، ہم اپنے نفوس، اور پھر ان کو
پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا نکلے اس پر اللہ کی لعنت۔ 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، اور اللہ اگر آیت نازل نہ کرتا تو سارے مسلمان میرے گریبان پکڑتے کہ عبد الحکیم تم نے یہ کیا کہہ دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ قرآن کے بعد اگر یہ تم سے دلیل مانگتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، تم اپنی نساء ہم اپنی نساء، تم اپنے نفوس اور ہم اپنے نفوس۔ قرآن کے بعد ارے رسول 3 دن قرآن پڑھتا رہا، نصرانیوں نے نہیں مانا، تو پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے کہ 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا، لیکن جب قرآن ناکافی ہوا وہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے۔ کتنی وسعت ہے الفاظوں میں، میرے تمام پڑھے لکھے معزز سامعین، کتنی وسعت ہے۔ ابنانا، جتنے بیٹے، اگر الف لام ہوتا تو کہتے کہ الف لام مار سے کیا، اب جتنے بیٹے، نساءنا، جتنی نساء۔ آپ قبلہ یہ نساء جو لفظ ہے یہ قرآن میں 3 معنوں میں استعمال ہوا لفظ۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، بڑا جملہ پھر کھا گئے میرا، اے نبی کی بیویاں۔ نساء میں بیویاں شامل ہے، یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم۔ یہاں نساء کی معنی بیٹی ہے، نساء کی معنی ماں ہے۔ اب دیکھو کتنی وسعت ہے کہ میرے رسول جتنی بیویاں ہیں ان کو لے کر آؤ، جتنی بیٹیاں ہیں ان کو لے کر آؤ، اگر ماں ہو تو اس کو لے کر آؤ۔ اور 73 فرقے ہیں کہ رسول صرف اور صرف، اور جس وقت یہ مباہلہ ہوا تو رسول کی کم از کم 9 بیویاں زندہ تھیں، 9 بیویاں، رسول کے 9 حرم زندہ تھے، لیکن قرآن شاہد ہے، تفاسیر شاہد ہے کہ رسول نے اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لیا اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ شاید گھبرا گئے میرے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات جو میرے سامنے بیٹھے؟ سمجھو میرے بھائی، میں نہ بولنے والوں کو آگے نہیں بٹھاتا، میں بڑے مباہلے میں حضور اکرم کی 9 حرم زندہ تھے قبلہ، لیکن رسول نے اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لیا اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، اور میں نے عالم تصور میں ابنا کی جگہ پر حسن اور حسین، نساء کی جگہ پر بطول، نفس کی جگہ پر علی، جتنی کتابیں ہیں مجھے کوئی دکھائے، جتنی تفاسیر ہیں مجھے کوئی دکھائے، میں مذہب چھوڑ دوں، خطابت چھوڑ دوں۔ ابنا کی جگہ پر حسن حسین، نساء کی جگہ پر بطول، نفس کی جگہ پر علی۔ اب کیا عجیب انداز ہے، میں کیا کہوں، کوئی ایک کتاب ہوتی، علماء میرے سامنے موجود ہے، کوئی ایک کتاب ہوتی تو میں کسی کتاب کا حوالہ لے دیتا، لیکن رسول چلے کیسے تھے؟ احتضن الحسین، حسین کو گودی پر اٹھایا، احتضن الحسین وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ، حسن کی انگلی پکڑی، وَفَاطِمَةَ تَمْشِي خَلْفَهُ، فاطمہ رسول کے پیچھے،
وعلی یمشی خلفہ، اور علی فاطمہ کے پیچھے، آگے رسول، آگے رسول، ایک ایک بیٹا گود پر، ایک بیٹے کی انگلی پکڑی، پیچھے فاطمہ، پیچھے علی۔ یا اللہ، یہ عجیب منظر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شوہر اور بیوی کے پیچھے۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ آگے آگے رسول، پیچھے بطول، پیچھے علی۔ پہلے تو اللہ کی آواز ہے، عبدالحکیم خاموش، پہلے قرآن کو دیکھ، پہلے قرآن کو دیکھ، میں نے کیا کہا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پہلے بیٹے ہیں تو رسول نے بیٹے کو آگے کیا ہے، وَالنِّسَاءَنَا، پھر بیٹی کا ذکر ہے، اس لیے میں نے بطول کو پیچھے کیا ہے، وَأَنفُسَنَا، آخر میں نفس کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے علی کو پیچھے کیا ہے، تاکہ آج میں دنیا کو بتلاؤں کہ اہل بیت وہ ہوتے ہیں کہ جہاں جن کے قرآن صامت میں اور قرآن ناطق میں کوئی فرق نہ ہو۔ دیکھو عبدالحکیم، جیسے آیت نازل ہوئی ہے ویسے ہی میں جا رہا ہوں، اور رسول کی آواز ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ علی کو آپ نے، یہ کون سا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے ہے؟ رسول کی آواز ہے، عبدالحکیم، آج میں نے دنیا کو بتایا کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے، میں کہوں یا رسول اللہ، یہ بچے ہیں، دونوں کے ماں باپ موجود ہیں، دو اپنے ماں باپ کو، تو اپنے ماں باپ کو، یہ بچے ہیں، بچے ہیں، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، دو باپ کو دو بچہ، دو بیٹی کو دو بچہ، کیا آپ نے دونوں بچوں کو ایک کو گود پر اٹھایا، دوسری کو انگلی میں؟ رسول کی آواز ہے، عبدالحکیم، تجھے مسلمانوں کے مزاج کا پتہ نہیں، اگر یہ بچے ماں باپ کے پاس ہوتے تو کل آپ کو مسلمان کہیں گے، ارے یہ بچے ہوتے ہیں جہاں ماں باپ جاتے ہیں وہاں ضد کر، بچے ہیں، بچے ہیں نا، بچے ہیں نا، تو جہاں ماں باپ جاتا ہے وہاں بچے بھی ضد کرتے ہیں، تو کہیں گے کہ یہ ماں باپ کی وجہ، اسی لیے میں نے ان کو الگ کیا ہے کہ مباہلے میں جو میرا مقام ہے وہی ان کا مقام ہے۔ بڑا جملہ ہے یہ، جو میرا مقام ہے وہ ان بچوں کا مقام ہے، مباہلے میں جو میرا مقام ہے وہی بطول کا مقام ہے، وہی علی کا مقام ہے، اور اسی طرح میں نے آگے ہو کر بطول کو درمیان میں لا کر، علی کو پیچھے لا کر عالم انسانیت کو بتایا کہ جب دنیا آگے سے دیکھے تو اس کی نظر نبوت پر پڑے، اور جب پیچھے سے دیکھے تو امامت پر پڑے۔ بڑا جملہ کرا، گھبرائے نہیں میرے بھائی، میرے سنی شیعہ بھائی، میرے سنی شیعہ بھائی، بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا جملات کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کی مشیت، دیکھو آگے نبوت ہے، درمیان میں فاطمہ ہے، پیچھے علی ہے، رسول نے بتایا آگے جب نظر پڑے تو نبوت پر نظر پڑے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت پر نظر پڑے، اور اگر درمیان سے بطول نکل جائے تو نہ نبوت کا پتہ چلے گا نہ امامت کا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گیا؟ جہاں جہاں میری آج کا آخری میرا جملہ یہ، آج کا میرا آخری جملہ یہ، میں نے کہا میرے دوستو کوئی ضرورت نہیں، تمام 73 بھائی 73 فرقے متفق ہیں۔ جب رسول چلے اور وہاں گئے تو کیا کہا، وہاں گئے تو کیا کہا، میدان مباہلے میں گئے تو جو پادری تھی، جو پادری تھی، انہوں نے کہا ان باہلنا بقومہ باہلنا، ان باہلنا بقومہ باہلنا وَإِنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّا، اگر رسول اپنے اصحابوں کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا اور سمجھنا یہ سچا نبی نہیں۔
ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مجمع. میں نے کیا لفظ ہے؟ ان باہلنا بقومہ باہلنا فإنہ لیس نبیا. کتنا بڑا جملہ ہے جو قیامت تک کام آئے. ہر دور میں یہ جملہ کام آئے. اگر محمد اصحاب کو لے کر قوم کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا اور سمجھنا کہ یہ سچا نبی نہیں ہے. وَإِن بَاهَلَنَا بِأَهْلِ بَيْتِ خَاصَةً فَلَا نُبَاهِلْ فَإِنَّهُ لَا يَقْدُمُ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا وَهُوَ صَادِقٌ. اگر محمد اہل بیت لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ جو مصیبت میں اپنوں کو آگے کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر میرے پاس اب سارے آپ جو ہیں، میں نے کیا کہ اہل زبان بھی ہے، اور میں نے کیا کہ اتنے جدی پشتی مومن بھی ہے. میں نے کہا کہ کتنا بڑا جملہ ہے پادری کا کہ اگر محمد قوم کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا، سمجھنا کہ سچا نبی نہیں ہے. اور اگر اہل بیت کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا، سمجھنا کیونکہ جو مصیبت میں اپنوں کو آگے کرتا ہے، جو مصیبت میں اہل بیت کو آگے کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں. میں حیران ہوں جب یہ آئے تو دیکھا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں حیران ہوا یا اللہ یہ ہیں تو پادری، لیکن ان کو بھی اتنی عقل ہے کہ اہل بیت کون ہے، اصحاب کون ہے. اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو تعصب میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اہل بیت کون ہے، صحاب کون ہے. اور جب رسول پہنچے تو یہ تمام مسلمان بھائیوں کے کتابوں میں کہ حضور اکرم نے کیا فرمایا، یا علیو یا فاطمہ یا حسن یا حسین فیضا انا دعوت فامنو. اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، اسی لیے کہ آج میں اپنی دعا میں تمہیں وسیلہ بنا رہا ہوں. پوری توجہ میرے مسلمان بھائی، یہ عجیب جملہ ہے. اے علی، اے علی، اے حسن، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، کیونکہ میں اپنی دعا میں تمہیں وسیلہ بنا رہا ہوں. ارے میرا آج بھی عقیدہ ہے اگر رسول ارادہ کرتا تو ایک نصرانی زمین پر نہ رہتا، نصرانیوں کی بیت ختم ہو جاتی. لیکن آج رسول نے تمہیں سمجھایا کہ جب تک میں رسول ان کو وسیلہ نہیں بناتا میری دعا مستجاب نہیں ہوتی. ارے ابھی جو پوری دنیا میں مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں، یہ اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں تو رسول کی بھی دعا مستجاب نہیں کرتا جب تک علی کو، فاطمہ اور حسن حسین کو وسیلہ نہیں بناتے، تو میں تمہاری دعائیں کیسے مستجاب کروں. نعرہ حیدری. دیکھیں بھائی، پوری توجہ، مجھے بڑا مزہ آیا. اور انشاءاللہ کل جہاں پر میں نے تقریر کو چھوڑا ہے وہیں سے شروع کروں. پتہ چلا قرآن کافی نہیں ہے جب تک ان کے وارث نہ ہو. اور کل انشاءاللہ دعوت فکر آپ کو دوں گا، اور انشاءاللہ جو کر تعصب کی عین کی اتار کر مسلمان سمجھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مسلمانوں نے دین کو مشکل بنایا ہے. کیونکہ دیکھو میں نے اتنی آیتیں پڑھی، کتنی آیتیں میں نے پڑھی. کبھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن نور ہے، کھانا لانے یہ قرآن نور ہے. کبھی کہا کہ یہ قرآن طاہر ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن عظیم ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن شفا ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن رحمت ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن اعلیٰ ہے،
کبھی کہا کہ یہ قرآن مبین ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، کبھی کہا کہ یہ قرآن امر ہے، کبھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ذکر ہے، کبھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن مشکل ہے۔ تو قبلہ اگر ان یہ 12 لفظ ہیں، اگر یہ لفظ 12 سمجھ میں آ جائے، یہ جو اضافتیں ہیں، یہ جو اضافتیں ہیں، یہ جو قرآن کی اضافتیں ہیں، اگر یہ قرآن کی اضافتیں سمجھ میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آسان ہے دین سمجھ میں۔ تو میرے دوستو یہاں سے پتا چلا کہ یہ قرآن کی اضافتیں ہیں۔ قرآن نور ہے، طاہر ہے، شفا ہے، مبین ہے، اعلیٰ ہے، اور یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن امر ہے، رحمت ہے، مبین ہے، مشکل ہے۔ تو اللہ نے کہا لیکن اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عبدالحکیم دیکھو، اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسم نور سے پوچھو، اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسم نور سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر یہ قرآن شفا ہے تو مال کے خاک شفا سے پوچھو، اگر یہ قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو، اگر یہ قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو، اگر یہ قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو، اگر یہ قرآن عظیم ہے تو نبل عظیم سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن معجزہ ہے تو کسی معجز نما سے پوچھو، اگر یہ قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر یہ قرآن امر ہے تو اول الامر سے پوچھو، اگر یہ قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو۔ اتنی بڑی سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ میں نے کیا میں نے دیکھ رہا میں نے کیا کل تیار ہو کر آنا، کل تیار ہو کر آنا، میں آپ کو سمجھ گیا، کل تیار ہو کر آنا، پوری تیاری کر کے آنا، جہاں سے میں اپنی تقریر کو شروع کروں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کتنے خوش قسمت ہیں، یعنی پنکھے بھی چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ چاہے 25 آدمی ہو چاہے 50 لاکھ ہو، یہ حسین کی مجلس ہے، یہ غریبوں کی مجلس ہے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عزاداران حسین۔ دیکھو پھر بھی گرمی آپ کو لگ رہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے، 4 محرم الحرام کو خیمے ہٹائے گئے تھے، پانی سے ہٹائے گئے تھے۔ یعنی اب جو پانی 4 تاریخ کے بعد موجود تھا وہ زینب نہیں پیتی تھی، آنو محمد کو پلاتی تھی۔ میرے دوستو، جناب ام فروا نہیں پیتی تھی، جناب قاسم کو پلاتی تھی، جناب رباب نہیں پیتی تھی، کبھی اصغر کو پلاتی تھی، کبھی سکینہ کو پلاتی تھی۔ میرے مستاد مرحوم فرماتے تھے کہ عبدالحکیم کربلا کے شہید سارے 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ کربلا میں آیا تو عباس نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ نوجوان، کربلا میں عباس آیا، ہر کربلا کا شہید 4 دن سے پیاسا تھا، 4 تاریخ سے پیاسا تھا، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ کربلا میں آیا، پانی نہیں پیا۔ ہاں مولا، میں سمجھ گیا تجھے واپس نہیں جانا،
عزاداران حسین مجھے ایک جملہ کہنے دو۔ 10ویں محرم کا سورج چڑھا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگے، اور عزاداران حسین ایک مرتبہ کربلا سے آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا۔ آپ کو پتا ہوگا 2 ہستیوں نے یہ غربت کا نعرہ لگایا، 2 ہستیوں نے یہ غربت کا نعرہ لگایا۔ جنگ صفین میں میرے مولا علی نے یہ نعرہ لگایا تھا، لیکن جب جنگ صفین میں میرے مولا علی نے یہ نعرہ لگایا تھا تو 12,000 لشکر تھا، انہوں نے تلواریں نکالی۔ مولا آپ غربت کا نعرہ نہ لگائیں، پہلے ہمارے سروں کو قلم کریں پھر یہ نعرہ لگائیں۔ مولا علی تو بڑا خوش قسمت ہے کہ جب تم نے نعرہ لگایا تو آپ کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جب حسین نے نعرہ لگایا کوئی موجود نہیں تھا۔ ارے بی بی زینب کی آواز آئی، بھیا حسین میں ابھی زندہ، بھیا حسین میں ابھی زندہ ہوں، بھیا میری موجودگی میں غربت کا یہ نعرہ نہ لگاؤ۔ اور جناب فضا کو کہا میرے بھیا کو لے کر آ۔ جناب حسین آیا، میرے دوستوں میرے بزرگوں بہنوں کو سلام کیا اور جناب سید سجاد کو الوداع کیا، گھوڑے کے قریب آئے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جب حسین گھوڑے کے قریب آیا 2 ہستیاں حسین کے ساتھ تھیں، جناب زینب اور جناب سکینہ۔ تو یہ ہمارے بتانے کے لیے حسین نے کہا گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا، گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا۔ یہ ایک مرتبہ گھوڑے نے زبان حال میں کہا، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور گھوڑے کی آواز ہے، مولا وہ جگہ رات آپ کے ماں نے مجھے دکھائی۔ مولا رات گزر چکی تھی، ایک کالے برقے والی بی بی ہے، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور کہا گھوڑا مجھے جانتے ہو میں حسین کی ماں زہرا ہوں، جس نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں تجھے دانا کھلایا تھا۔ گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ حسین نے کہا پھر گھوڑا کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی ماں مجھے کربلا کے جھکی زمین پر لے کر آئے، مولا اگر امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ مولا جب آپ کی ماں اسی جگہ پر آئی تو سر سے چادر اتاری اور اس جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کرنے لگی اور مجھے کہا گھوڑا میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے، گھوڑا میرے بیٹے کو آستہ اتارنا، کہیں میرے بیٹے کو پتھر نہ لگ جائے۔ عزاداران حسین کہیں میرے بیٹے کو پتھر نہ لگ جائے۔ عزاداران حسین یہ عجیب جملہ ہے۔ اب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، دروازے پر آئے، گھوڑا رکا اور جیسے گھوڑا رکا حسین گھوڑے سے اترے، دیکھا سکینہ گھوڑے کے آسمان کی دیکھ کر ایک دعا مانگی، یا اللہ جب میں نماز شب پڑھتا تھا تو میں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر جو میرے سینے سے الگ نہ ہو۔ یا اللہ یہ سکینہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، آج تیری محبت میں اس سکینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کہا سکینہ بیٹے جاؤ جاؤ، سکینہ بیٹے جاؤ۔ بیٹا سکینہ آج کے بعد بھیا سے ضد نہ کرنا، جہاں کہے وہاں سو جانا، جنگل میں کہے سو جانا، اور آج کے بعد اپنے امی کے ساتھ سونا۔ تو کہا بابا امی کے ساتھ تو بھیا اصغر سوتا ہے، میں تو آپ کے ساتھ سوتی ہوں۔ تو کہا بیٹا آج کے بعد قیامت تک اصغر میرے ساتھ سوئے گا، تم ماں کے ساتھ سونا۔ عزاداران حسین رب کعبہ کی قسم اور رب کعبہ کی قسم، کسی نے
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یزید نے شمر سے پوچھا تھا، شمر تو نے جو حسین کو قتل کیا کیسے قتل کیا؟ کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں، میں نے حسین کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ یزید جب کوئی حسین کے پاس نہیں گیا تو عمر بن سعد نے مجھے کہا، اور جب میں گیا تو بطول کا بیٹا سجدے میں تھا۔ کہا جیسے میں نے خنجر نکالا میں نے دیکھا 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی ہے، اپنی گردن کو حسین کی گردن پر رکھا اور کہا شمر میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ تو یزید نے کہا شمر پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے بچی کو کہا کہ بچی جاؤ ورنہ میں تمہیں بھیجوں گا۔ یزید نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا جب میں نے بچی کو کہا کہ جاتی ہو یا میں تمہیں بھیجوں، تو بچی نے کہا یزید پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ سادہ تو گئے، سادہ تو بس یہ کہنا تھا کہ پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ یزید نے کہا شمی پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے 4 سال کی بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور قبلہ جو قبری میں ہے میں وہ نہیں پڑھوں گا کہ کہیں بطول ناراض نہ ہو جائے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے بچی کو جب بالوں میں ہاتھ ڈال کر اوپر کیا تو کہا کہ میں نے ایسے پھینکا کہ میں نے دیکھا کہ 3 مرتبہ سکینہ گر کر پھر اٹھی، گر کر پھر اٹھی، گر کر پھر اٹھی، اور کہا جو بچی کا بس نہ چلا تو کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ جو میرے سامنے بچے، بزرگ، نوجوان، ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ اپنے بچوں پر، اپنی قوم پر دیر تک دائم اور قائم رہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کی عظمت کا، جو مومن بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے امام ہاشم صاحب، یا اللہ اس کے بعد آج ہمارے بڑے بزرگ ماجد بن شبیر صاحب، اس کی بیٹی بیمار ہے، اس کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سکینہ کا بابا چاہیے، ہمیں زینب کا بھائی چاہیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ یہ حسین کا تذکرہ، یہ آل محمد کا ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ یا اللہ امام زمانہ کا ظہور فرما۔ یا اللہ ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر۔ مسلمانوں میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے دلوں میں محمد آل محمد کی محبت پیدا کر۔ یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا۔ یا اللہ جن مومنین نے، خاص کر کے بھائی ہاشم سید علی رضا نے، یہ جناب سیدہ کے سلسلے میں یہ بڑا اتنا انتظام کیا، اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ میرے سامنے جتنے مومنین ہیں، یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ علماء حق ذاکرین حضرات کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔
واویلا